السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اس کائنات میں پیدا کیا اور انہیں اچھے اور نیک کام کرنے کی تاکید اور ترغیب عطا فرمائی، تاکہ اس کا صلہ اور اجر و ثواب انہیں اخروی زندگی میں ملتا رہے۔ انسان کی وفات کے بعد کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا ثواب بند ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا ثواب اور اجر جاری رہتا ہے، اور ایسے ہی کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو دوسروں کی جانب سے کیے جاتے ہیں لیکن اس کا ثواب ایک مردے کو ملتا رہتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں میت کو کس طرح ثواب پہنچایا جائے یا کن اعمال کا ثواب انہیں پہنچ سکتا ہے اور کن اعمال کا ثواب انہیں نہیں پہنچ سکتا ہے، ان تمام باتوں پہ انشاءاللہ گفتگو کچھ تفصیل کے ساتھ کی جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے انسان کو مسلسل اس کا ثواب اور اس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس کے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اور تیسری وہ چیز یعنی ایسی اولاد جو نیک ہو اور اپنے والدین کے لیے یا اپنے مرنے والے کے لیے وہ دعا کرے۔ تو ان تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے نیک اولاد کا ہونا اور اچھے اولاد کا ہونا، پرہیزگار اولاد کا ہونا، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے، ایک بہترین چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی ایک مرنے والے شخص کو اس کا صلہ، اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اولاد کوئی نیک کام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، یا زکوٰۃ دیتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اولاد کو ثواب تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہی ہے، لیکن اس ثواب کے ذریعے سے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وولدہ من کسبہ، یعنی آدمی جو سب سے زیادہ پاکیزہ چیز کھاتا ہے وہ اس کی خود کی کمائی ہوتی ہے، اس کی اولاد اس کی اپنی کمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم یقیناً ایک دن مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے خود کیے ہیں اور جن کاموں کے اثرات انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور اسی پر ہم انہیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اچھے ہوں گے تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر برے ہوں گے تو انہیں برا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، اگر انسان نے دنیا کے اندر اور کچھ اچھا عمل کیا ہے، جیسے قرآن کریم کو طباعت کرا کر کے اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، یا اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر کرنا، کنویں کھودنا، یا اسی طریقے سے نل وغیرہ لگوا دینا، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں جن کا ثواب انسان کی وفات کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وهو فی قبرہ، من علم علما او اجرى نہرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے اعمال ہیں جن کا اجر بندے کے لیے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب کہ وہ قبر میں ہوتا ہے۔ جس نے علم سکھایا، نہر کھودی، کنواں کھودا، درخت لگایا، مسجد بنائی، قرآن شریف وقف کیا، یا ایسی اولاد چھوڑ کر کے وفات پایا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرے۔ اسی طریقے سے اے عزیز ساتھیوں، انسان کا پیڑ لگانا، پودا لگانا یا کھیتی کرنا بھی بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس کا بھی ثواب اور اجر مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له به صدقہ، یعنی جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس سے پرندے، انسان یا جانور جو کچھ بھی کھائیں گے اس کی وجہ سے اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان اس کائنات کے اندر اگر اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے اور ایک اساس رکھتا ہے تو اس اساس کا اور اس بنیاد کا بہترین کام کا ثواب بھی اس انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ كان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ یعنی جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر ہے، اور ان تمام لوگوں کا اجر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں، ان کی نیکیوں میں کوئی کمی کی جائے۔ اور اسی طریقے سے جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس پر اس کے بعد عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں کوئی کمی کی جائے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں ایک بڑی اچھی بات نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کی ترویج کرنا، اچھے کاموں کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، یہ مستحب ہونے کی دلیل ہے، اور برے کاموں کو رواج دینا یہ اس کی حرمت اور حرام ہونے کی دلیل ہے، چاہے یہ علم سکھانا ہو، چاہے عبادات کے بارے میں بتانا ہو، یا آداب کے متعلق کوئی پیغام دینا ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ جس نے اس پر عمل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میت نے اس کو رواج دیا اس پر لوگوں کا عمل رہا، چاہے اس کی زندگی میں ہو یا موت کے بعد ہو، تو اسے ثواب ملتا رہے گا۔ عزیز ساتھیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کیا، آئیے دوسرے نقطے کی طرف یا دوسرے پہلو کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوسرے لوگ
میت کو نفع کیسے پہنچائیں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب دوسروں کی طرف سے میت کو پہنچ سکتا ہے؟ آئیے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کی وفات ہوتی ہے تو انسان کی وفات کے بعد سب سے پہلے جب ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو جنازے میں شریک ہونا اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 ایسے مسلمان ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ عزیز ساتھیو، نماز جنازہ کی ماثور ادعیہ پہ آپ غور کیجئے کہ کس طرح ان میں ایک میت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جنازہ کی جو بھی دعائیں ہیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ میت کے جنازے میں شرکت کرنا مسلمانوں کے حقوق میں سے بتایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سلام کرے تو سلام کا جواب دیا جائے، بیمار اگر ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، جنازہ اگر وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، جنازے کے پیچھے چلا جائے، اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کی جائے، اور اگر اسے چھینک آئی ہے اور اس پر اس نے الحمدللہ کہا ہے تو اس کے چھینک کا جواب دیا جائے۔ یہ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اسی طریقے سے میت کی تدفین کرنے کے بعد اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اس کے لیے ثبات قدمی کے لیے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استغفروا لأخیکم واسألوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل۔ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور ثابت قدمی کا سوال کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ غور کیجیے عزیز ساتھیو، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی سورت پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا کہ اب ان کی تدفین ہو چکی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو، یا سورہ یاسین پڑھ لو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان کی ثبات قدمی کے لیے دعا کیجیے، اور یہ چیز ہمارے لیے ثابت ہے، اس کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور تعلیم دی ہے کہ ہمیں قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے بھی ہم میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فی زیارتها تذکرہ۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو، وہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ ایسے ہی قبروں کی زیارت کے موقع پر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں، کسی بھی دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور وہ دعا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومنو اور مسلمان باسیو، سلامتی ہو تم پر، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم قبرستان کی زیارت کریں۔ قبرستان کی زیارت کے موقع پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، یہ دعا ہمیں پڑھ کر کے قبرستان میں جانا چاہیے، اور یہی دعا ہماری میت کے لیے
ہمارے مردوں کے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم کسی خاص قبر کے پاس جا کر کے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، یا کسی خاص قبر کے پاس جا کر کے ہم درود شریف پڑھیں، یا کسی خاص قبر کے پاس جا کر کے ہم کوئی رقعہ پیش کریں۔ اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں فرمایا۔ ہمیں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اسی کا ثواب ایک میت کو مل سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اسی طریقے سے اپنے مسلم بھائی کے حق میں دعا کرنا بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے مردے بھائی کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک كلما دعا له بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل۔ یعنی ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے پاس ایک متعین فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ متعین فرشتہ آمین کہتا ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ آپ کے لیے بھی اسی طرح نصیب ہو، یعنی اپنے بھائی کے لیے جو آپ دعا کر رہے ہیں وہی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے میت کے قرض کی ادائیگی کرنا بھی ہے، یعنی اگر کسی میت کے اوپر قرض ہے تو اگر آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی میت کو ثواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، یعنی مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی جانب سے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ تو قرض کی ادائیگی بھی ہمیں پہلی فرصت میں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، اگر میت نے، جو انسان مر چکا ہے، اس نے اگر نظر مانی ہے کس چیز کی، حج کرنے کی، یا اگر نظر مانا ہے کس چیز کی، روزہ رکھنے کی، یا نظر مانا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی، یا کسی بھی چیز کی نظر اگر مانی ہے، ایسی صورت میں ہمیں وہ نظر پوری کرنی چاہیے۔ نظر کے تعلق سے بھی حدیث کے اندر آتا ہے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ استفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امی ماتت وعلیها نذر فقال اقضه عنها۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، استفسار کیا، سوال پوچھا کہ میری ماں نے ایک نظر مانی تھی اور اسے پورا کرنے سے پہلے وہ وفات پا چکی ہیں، کیا میں اس نظر کو پورا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اس کی جانب سے نظر کو پورا کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نظر ماننا درست ہے اور اسے پورا کرنا واجب ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی جانب سے اس کا ولی روزہ رکھے گا۔ اسی طرح میت کی جانب سے صدقہ کرنا بھی درست ہے، صدقے کے ذریعے سے بھی ہم اپنے میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال آپ سے کرتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور مجھے یقین ہے کہ اگر اسے بات کرنے کا ذرا سا بھی موقع مل جاتا تو ضرور ضرور صدقہ کرتی۔ اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اسے ثواب عطا کیا جائے گا، ثواب ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً
انہیں ثواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا، ضرور ملے گا۔ آپ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کیجیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ چند وہ اعمال تھے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر اپنے مردے بھائی کے لیے کرتا ہے تو یقین جانیے کہ اس کا ثواب انہیں پہنچ جاتا ہے اور ملتا رہتا ہے۔ آئیے ایک تیسرے نقطے کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں، اور وہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جسے ہم اور آپ یا بعض افراد یہ سوچتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ ان امور کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی ان کا فائدہ میت کو کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ یہ سارے کے سارے امور بدعات میں سے ہیں، اور ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے دور تک نہیں ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنازہ لے جاتے ہوئے، قبرستان لے جاتے ہوئے بلند آواز سے ذکر و اذکار کا کرنا، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات کا پڑھنا، اس سے کوئی فائدہ میت کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میت کو دفنانے کے بعد قبر پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا ورد کرنا، یا وہ سوالات جو منکر و نکیر ایک میت سے قبر میں سوال کرتے ہیں، ان سوالات کو وہاں دہرانا اور تلقین کرانا میت کو کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اس سے بھی میت کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی میت کی تدفین کے بعد قبر پہ سر کی جانب کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنا، اسی طرح سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، یا اسی طریقے سے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بدعات میں سے ہیں۔ قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اس کا بھی کوئی ثواب میت کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نفل نمازیں پڑھنے کی ہمیں ترغیب دی ہے، گھروں کو قبرستان بنانے سے روکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرۃ فی بیوتکم فإن الشیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں مقبرہ نہ بنا لو۔ اگر مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی قبروں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مفید ہوتا، ان کے لیے فائدہ مند ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ قرآن اور نماز گھروں میں پڑھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ائمہ کرام کے نزدیک بھی قبروں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبروں کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک یہ فرما دیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو بخشنا کسی طرح درست نہیں ہے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، اور ان کا قول یہ ہے کہ جب کسی انسان کو قبر پر قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے دیکھو تو اسے کہو کہ اے شخص، قبر پر قرآن پڑھنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ایسے ہی قبر پر پیڑ پودا لگانا یا کھجور کی ٹہنی نصب کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رہی وہ بات یا وہ حدیث جس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قبر والوں پر ٹہنی لگائی تھی، تو وہ معاملہ بالکل انہی 2 قبر والوں کے ساتھ خاص تھا، کسی اور کے بارے میں ایسا نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی عزیز ساتھیوں، قبروں کے پاس اذان دینا اور میت کے سرہانے تلاوت کے لیے قرآن مجید رکھنا، یا جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ رکھنا، سپارے رکھنا، درود کی کتاب رکھنا، یا کوئی اور چیز رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر صحیح اور بدعت ہیں۔ ایسا کوئی عمل سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اور ان کا فائدہ بھی میت کو نہیں مل سکتا ہے۔
ایسے ہی قرآن مجید پڑھنے کے لیے طلباء اور بچوں کا گھروں میں جمع کرنا اور ختم دلانا اور پھر اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچانا، اس کے بعد مٹھائی اور کھانا وغیرہ کھلانا، یہ بھی بدعت میں سے ہے۔ ایسے ہی میت کے ایصال ثواب کے لیے قل پڑھنا، 20واں تیجا کرنا، 20واں کرنا، 40واں منانا، جمعرات کا ختم دلانا، 40 دن تک روٹی دینا اور سالانہ ختم وغیرہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اپنے اعمال ہیں۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ حقیقت میں قوم فرعون کی بری رسمیں ہیں جو اسلام سے پہلے ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ ایسے ہی میت کی قبروں کو پختہ بنانا، گنبد بنانا یا قبے کی شکل میں بنانا، یا ان پر میلہ اور عرس لگانا اور ان پر مجاور بیٹھانا، یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہا ان یقعد علی القبر وان یجسس ویبنى علیہ، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر بیٹھنے، اسے پختہ بنانے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے جن کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، جن کا ثبوت احادیث نبویہ سے ملتا ہے، یا جن کے بارے میں صحابہ کرام کا عمل ثابت ہو یا سلف صالحین نے اس کے بارے میں کہا ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جن کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، اور جو ہمارے آبا و اجداد اس کائنات سے جا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنے اور نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔